بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین و ناظرات، آج اس اسلامی ایگزیبیشن میں جس عنوان کو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ طریقہ حج اور عمرہ ہے۔ حج اور عمرہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس کی مشروعیت کی دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَمِن كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور اسی طرح حج اور عمرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اور اسی طرح یہاں پر حج اور عمرے کی میقات زمانی و مکانی کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ حج اور عمرے کے لیے اقسام الحج تین ہیں: افراد، تمتع اور قران۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت کا حامل حج تمتع ہے، لہٰذا ہم اسی کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے متمتع کو چاہیے کہ وہ خلوص للہیت کے ساتھ عمرہ اور حج کی نیت کرے، پھر میقات سے احرام باندھے اور وہاں سے بلند آواز سے تلبیہ کہنا شروع کر دے یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کو پہنچ جائے۔ جب کعبۃ اللہ کو پہنچ جائے تو تلبیہ کہنا ختم کر دیں۔ پھر متمتع کو چاہیے کہ وہ عمرہ شروع کر دیں، اس طور سے کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کریں اور چاہیے کہ ایک طواف میں 7 چکر ہوں۔ پھر جب چکر ختم ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ پھر آب زمزم سے سیراب ہوں، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، اس طور سے کہ صفا سے شروع کریں اور مروہ پر ختم کریں۔ پھر متمتع کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کی تقصیر کر دیں اور متمتع یہاں پر حلال ہو جاتا ہے۔ دراصل متمتع کا معنی یہی ہوتا ہے کہ متمتع اپنے حج اور عمرے کے درمیان فائدہ اٹھانے کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور پھر معزز ناظرین و ناظرات، پھر متمتع کو چاہیے کہ وہ یوم الترویہ یعنی کہ 8 ذی الحجہ کو اپنے قیام گاہ سے احرام باندھے، پھر مینا کی طرف جائے۔ وہاں پہ 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے ہوئے نماز کو قصر کر کے ادا کریں۔ پھر 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کر کے عرفہ کو آ جائیں۔ جب عرفہ کو پہنچ جائیں تو ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہوئے نماز کو ادا کر لیں، پھر عرفات میں وقوف کریں، کیونکہ عرفہ اصل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ۔ پھر جب عرفہ میں وقوف ختم ہو جائے تو طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں اور وہیں پہ رات کو بسر کریں۔ پھر 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں اور مینا میں جمر عقبہ یعنی کہ کبریٰ کی رمی کریں 7 کنکریوں کے ذریعے سے، پھر قربانی کریں، پھر تقصیر کریں۔ ان اعمال میں تقدیم و تاخیر کرنا جائز ہے۔ پھر جب یہ ہو جائیں تو تحلل اول ہوتا ہے۔ تحلل اول میں متمتع اپنے تمام حرام کردہ چیزوں سے حلال ہو جاتا ہے سوائے ایک کے، وہ آ کر اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ پھر جب متمتع اپنے اعمال کو یہاں پہ ختم کر دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مکہ کی طرف چلے جائیں اور مکہ میں طواف افاضہ کریں۔ طواف افاضہ کرنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں۔ پھر یہاں پہ تحلل تامہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر متمتع مکمل تمام چیزوں سے حلال ہو جاتا ہے۔ پھر متمتع کو چاہیے کہ وہ مکہ سے پھر مینا کی طرف آ جائیں۔ پھر ایام تشریق میں یعنی کہ ذی الحجہ 11، 12 اور 13 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد جمرہ وسطیٰ، صغریٰ اور کبریٰ کو رمی کریں۔ پھر 13 ذی الحجہ کو پھر مکہ واپس آئیں اور طواف وداع کریں اور یہاں پہ متمتع کا حج ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح معزز ناظرین و ناظرات، ہم لوگوں نے یہاں پہ مباحات اور مکروہات یعنی کہ جن سے حج باطل نہیں ہوتا لیکن ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح محرمات کی بھی نشاندہی کر دی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔